معزز حاضرین، بزرگان گرامی، عزیزان ملت، اللہ کا بے پناہ کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم کو اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا، اور ہماری سرپرستی کے لیے اس وقت ایسی شخصیت کا انتخاب فرمایا جن کے اندر ان گنت خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں کو اگر آپ ڈھونڈیں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے، لیکن خوبیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر فقیری کی مسند پہ دیکھیں تو وہاں پر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد صاحب مدث اللہ نورانی جمکتے دمکتے نظر آئیں گے۔ اگر پیری مریدی کے منصب پر دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک آفتاب کی طرح آپ کو چمکتا ہوا چہرہ نظر آئے گا۔ اگر یونیورسٹیوں کے میدان میں جائیں تو تمام یونیورسٹیوں کے اندر اہل سنت کا ڈنکا بجانے والی اگر کوئی ذات نظر آئے گی تو وہ ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب۔ اگر امبیسیوں کے میدان میں جائیں، وہ چاہے کسی بھی ملک کی امبیسی ہو، چاہے عرب ممالک سے تعلق رکھنے والی امبیسیاں ہوں، چاہے وہ دیگر اور ممالک سے، تمام امبیسیوں کے اندر اگر کوئی سلسلہ اہل سنت کی پہچان بن کر نظر آتا ہے تو وہ ذات ہے حضرت ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب کی۔ جس جگہ آپ جلوہ افروز ہیں، یوں سمجھ لیں، جو کہا جاتا ہے نا کہ درخت کی پہچان پھل سے ہوا کرتی ہے، وہ درخت جو سرہند کی سرزمین پر کھڑا ہوا، اس درخت کے پھل ہیں حضرت مفتی محمد مکرم احمد صاحب۔ امام ربانی مجدد الفانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان کی عکاسی کا نام ہے ڈاکٹر مفتی مکرم احمد۔ اگر امام ربانی مجدد الفانی شیخ احمد فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ اکبر اور جہانگیر کے درباروں کی دیواریں ہلا دیتے ہیں تو ڈاکٹر مفتی مکرم احمد بھی حاکم وقت کو مسجد فتح پوری سے اس طریقے سے سبق پہنچاتے ہیں کہ ان کی کرسیاں ہل جاتی ہیں۔ وہ ہے ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب۔ وقت بہت مختصر ہے، چلائیے تیزی سے۔ مفتی صاحب بہت مدبر ہیں، مفکر ہیں، بہت دوربین ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کی تقریر ہو جائے ورنہ وقت تیزی سے گزر جائے گا، ہوا بھی وہی۔ آپ کی نظر دیکھ رہی تھی اس وقت، لیکن کوئی بات نہیں، آپ مفتی صاحب سے تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ میں یہاں تقریر کی نیت سے بھی نہیں آیا، میں تو سبق سنانے کی نیت سے آیا ہوں۔ مجھے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ حضرت مجدد الفسانی 971 میں پیدا ہوئے، مجھے یہ نہیں بتانا کہ آپ 1034 میں وصال فرمایا، مجھے یہ نہیں بتانا کہ اب اکبر اور جہانگیر کا مقابلہ کیا، مجھے یہ نہیں بتانا آپ کو کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے ولی ہیں۔ یہ تو بہت ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ میں ایک بڑی ذمہ داری سے آج ایک نکتہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک نکتہ پیش کر رہا ہوں، اور شاید میرے خیال سے ابھی تک نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ بڑا قیمتی اور اہم بڑی ذمہ داری سے مفتی صاحب کی کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کیا ذات ہے؟
علم تو ہر ولی کے پاس ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ عالم کوئی ولی نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے کہ عالم ولی ہو، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ عالم ولی ہو، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ولی عالم ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم ولی ہو، لیکن یہ ضروری ہے اگر ولی ہے تو عالم ہے، اگر عالم نہیں ہے تو ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو امام ربانی مجدد الثانی تو بہت بڑے عالم تھے، ہے نا؟ علم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جو آپ کے پاس پردے میں رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اور ولایت کے میدان میں بھی کوئی گوشہ ایسا نہیں جو آپ سے چھپایا گیا ہو۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر منازل طے کر رہا تھا، جو نقطہ سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک بات اور، جب میں منازل طے کر رہا تھا اور میں نے منازل جب طے کر لیے، جو وقت تھا، تفصیل نہیں اشارے، جو وقت تھا، تو ایک رات میں نے دیکھا کہ از اول تا آخر سے مراد یہ سمجھ لیں کہ جیسے حضرت خواجہ حسن بصری اور بعد والے، بیچ میں حضرت جنید بغدادی، حضرت سر سختی، بایزید بستامی، معروف ترقی شبلی، یہ جتنے بزرگ ہیں نا، چاہے حضرت حضور غریب نواز ہوں، غوث الاعظم ہو، حضرت داتا گنج بخش ہو، حضرت علاء الدین صابر کلیری ہو، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، از اول تا آخر سارے کے سارے جب میں منازل طے کر چکا تو میں نے دیکھا ان تمام اولیاء کی جماعت میرے پاس آئی اور سب نے مجھے روحانیت کے وہ خزانے عطا کیے جو ان لوگوں کے پاس تھے۔ مجھے غوث الاعظم نے بھی عطا کیا، مجھے غریب نواز نے بھی عطا کیا، تمام اولیاء اللہ نے مجھے وہ خزانے عطا کر دیا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس تمام اولیاء اللہ کے روحانیت کے خزانے ہوں، وہ ذات کیا مرتبے والی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے خصوصیت میں سے خاص، نہ ابھی تک ہوا ہے نہ آگے بھی ہوگا۔ ابھی ایک بات، آپ کو غوث کا لقب دینے والے بھی بہت مل جائیں گے، عارف باللہ کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ولی کامل کا، اعلیٰ حضرت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جو کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت، اس سے پہلے کوئی اعلیٰ حضرت نہیں ہوا ہے۔ ہاں، حضور مفتی اعظم دہلی کے دادا محترم، ان کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا، اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا۔ میں ایک اہم، اس میں تقابل نہیں، ایک اہم نقطہ امام ربانی کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہنے والے بھی، اور خاص طور سے جو ہمارے بہت سارے غلو رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے پیر کو بھی اعلیٰ حضرت کہہ دیتے ہیں غلو کے اندر، چاہے جس کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا جاتا ہے نا، آج ہیں آپ کو بہت ملیں گے، لیکن اہل علم جانتے ہیں بھائی حضرت تو بہت ہیں، اعلیٰ حضرت ایک ہی ہے، اس وقت اس سے چرچا ہو رہا ہے، لیکن کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت بھی مل جائیں گے، مجدد کہلوانے والے بھی بہت مل جائیں گے۔ آپ سنتے ہوں گے اس وقت مجدد رما صدی، ٹھیک ہے، مجدد بھی بہت کہلوانے والے مل جائیں گے، لیکن انفرادیت خاص ایک بات ہے، حضرت امام ربانی سب مل جائیں گے اس وقت، نہ ابھی تک اور نہ آگے بھی میرا یہ دعویٰ ہے انشاءاللہ۔ میں ایسی جگہ نہیں بول رہا ہوں، یہ ذمہ دار جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے دلی کی کہ جو سنیت کا جہاں سے ہمیشہ پرچم لہرایا ہے،
یہاں نام کے لیے کام نہیں ہوتا، یہاں کام کر کر نام ہوتا ہے۔ یہاں پر صحیح معنوں میں جانشین تیار کیا جاتا ہے، صحیح معنوں میں جانشین تیار کیا جاتا ہے۔ ہاں، تو مجدد کہلوانے والے کہا جا رہا ہے۔ غوث بھی، ہمارے حضرت شہاب الخیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غوث دہلوی کہا گیا ہے، لکھا ہوا ہے اس میں شہاب الخیر صاحب کو۔ تو یہ القاب جو ہیں اکثر یہ مل سکتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی انداز میں، محبت کرنے والے عاشقین دے دیتے ہیں، لیکن ایک جو ہے خصوصیت وہ ابھی تک نہ کسی نے دیا، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کوئی دے نہیں سکتا۔ کون سا؟ وہ الف ثانی، وہ الف ثانی، وہ الف ثانی۔ مجدد ہو سکتا ہے لیکن الف ثانی نہیں ہو سکتا۔ الف ثانی تو اس لیے کہ مجدد ہو سکتا ہے لیکن الف ثانی مجدد کے لیے ابھی انتظار کرنا پڑے گا 1000 سال تک۔ پھر الف ثانی، وہ الف ثانی آئے گی نہیں، الف ثانی اب نہیں آئے گی، آئے گی پھر اگر آگے چلے جاؤ گے۔ یہ 2001 بھی آ گیا، الف ثانی تو نہیں آئی نا، وہ تو گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کسی میں یہ جرت نہیں اب کوئی دوسرا الف ثانی کہلوا سکے، وہ ایک ہی حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ۔ اسی لیے کہا گیا ہم خاک نشینوں کو حقارت سے نہ دیکھو، ہم خاک نشینوں کو۔ ابھی چٹائی کی بات کر رہے تھے نا استاد الشعراء، میں نے کہا میں ذرا سے اور نیچے کی بات کروں، چٹائی سے بھی اور نیچے چلا جاؤں، چٹائی بھی ہٹ جائے۔ ہم خاک نشینوں کو حقارت سے نہ دیکھو، بیٹھے ہیں زمین پر سر افلاک گزر ہے، بیٹھے ہیں زمین پر سر افلاک گزر ہے، اے دیکھنے والے تیری پھولوں پہ نظر ہے، کانٹوں سے الجھنا سر راہ گزر ہے۔ اللہ رب العالمین امام ربانی کی سچی عقیدت اور اتباع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔